محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم، پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام کے حوالے سے پچھلے پروگرام میں جو تذکرہ ہوا تھا وہ عدل و انصاف کے حوالے سے تھا، سماجی عدل کے حوالے سے تھا. پھر بات جو ہے بہت آگے بڑھ گئی اور ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے گفتگو کرتے ہوئے کہ معاشرے کو ایسا کر دیا گیا ہے کہ یہاں آدمی کوئی جائز کام ناجائز طریقے کے بغیر نہیں کر سکتا. میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ صاحب. حسب معمول آپ کو پتہ ہے کہ میں ریکیپ کے لیے واپس چلا جاتا ہوں ان کے پاس، چونکہ اتنی چیزیں مجھے تو یاد رہتی نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شجاع صاحب کو اچھا حافظہ بھی دیا ہے اور بیان کی صلاحیت بھی دی ہے. تو ڈائریکٹ چلتے ہیں شجاع صاحب کی طرف، پچھلا ریکیپ انہی سے لے لیتے ہیں پھر آگے چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو پچھلا پروگرام غالباً اس حوالے سے چلتا ہے، جو آخری گفتگو تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ بھئی کوئی جائز کام بھی ہمارے معاشرے میں اتنی مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آسانیاں پیدا کرو، اور ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم مشکلات پیدا کریں گے، چونکہ اس سے ہمارے اپنے فوائد بہت وابستہ ہیں. معاف کیجیے، جو رشوت ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے. لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ یہ کری عمل جو ہے، ناپسندیدہ ترین عمل جو ہے، وہ مجبوراً ایسے لوگوں کو بھی کرنا پڑتا ہے جو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیرن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. الحمدللہ گزشتہ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے عدل کے حوالے سے. اس سے پہلے ہم نے ظلم پر کلام کیا اور پھر ظلم کے بعد ہم نے عدل پر کلام کیا. پھر یہ بات آئی کہ عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے یہ کلام کیا کہ اللہ کی اپنی صفت ہے کہ وہ عدل فرمانے والا. اللہ کی صفت ہے کہ اس نے کائنات کو عدل پر قائم کیا. اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم عدل کا معاملہ کریں، ترازو تو صحیح رکھیں تول کی. اللہ کے رسولوں کا بھی مشن تھا کہ وہ عدل کی سطح پر لوگوں کو لے کر آئیں. سارے پیغمبروں کا ذکر کر کے سورہ حدید آیت نمبر 25 ان کو معجزات کا عطا کیا جانا، کتابوں کا عطا کیا جانا، اسی طرح میزان شریعت کے عطا کیا جانا. مقصد کیا ہے؟ لیقوم الناس بالقسط. ہم نے جانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن بھی یہ بیان ہوا سورہ شورى آیت نمبر 15 میں، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر کے دکھاؤں. اور اللہ ایمان والوں سے کہتا ہے سورہ نساء سورہ مائدہ میں کہ عدل کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. تو یہ ہماری ذمہ داری، ہمارا فریضہ. پھر آپ نے پچھلے پروگرام میں اس بات کو بھی نمایاں فرمایا تھا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، حدیث مبارک کے مطابق لوگوں کے لیے مشقت یا مشکلات پیدا نہ کرو. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، آپ نے درد دل کے ساتھ ایک اس معاشرے کا تبصرہ بھی پچھلے پروگرام میں ہمارے سامنے رکھا کہ ریاستی اداروں کے اندر اور جو بھی سروسز کے ادارے ہوتے ہیں عوام کی خدمات کے، ان کے اندر بڑی مشقت کا معاملہ پیش آ جاتا ہے، بڑے مسائل پیش آ جاتے ہیں. گو کہ اگر کچھ جگہ بہتری آئی ہے تو ہم اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے، لیکن کئی مرتبہ عوام بیچارے رل جاتے ہیں. نہیں، وہ میجورٹی عوام کی رول رہی ہے. ایگزیکٹلی. اسی طریقے پر ان کو اپنے جائز امور کے لیے بھی ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کرنے پڑتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے گناہ گار ہوتے ہیں. اور پھر وہ راستے کھولے جاتے ہیں کہ آپ کے ناجائز قائم بھی تھوڑے سے پیسوں کے ذریعے سے ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پچھلے پروگرام کے آخر میں میں نے تبصرہ کیا تھا، ہم حرام کے راستے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، ہم حرام کا راستہ لوگوں کے لیے کھولنا چاہتے ہیں، ہم حرام کے اٹریکشن لوگوں کے لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ امتی ہیں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے. اور سورہ ال عمران آیت نمبر 110 کا ذکر کیا گیا تھا، یہ امت اس کام کے لیے کھڑی کی گئی کہ وہ نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے. تو ہمیں خیر کی طرف بلانا تھا، نہ کہ شر کی دعوت دینی تھی. ہمیں حلال کی طرف متوجہ کرنا تھا اور حرام سے روکنا تھا. چاہے جائے کہ حرام کے راستے لوگوں کے لیے حلال کیے جا رہے ہوں، حرام کے راستے لوگوں کے لیے آسان کیے جا رہے ہوں اور ان کی زندگی اجیرن کی جا رہی ہوں. میں سمجھتا 2-3 بنیادی باتوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک طرف ایک ہوتی ہے تعلیم و تربیت. آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، ہم علم امپارٹ کر رہے ہیں، یہ ہمارا موضوع پچھلا بھی ہے، ہم تربیت نہیں دے رہے. ہماری ایک آنکھ عصری علوم کی کھلی ہوئی ہے مگر دوسری آنکھ روحانی علوم کی، ہدایت کے علوم کی وہ ختم ہے. آج ہم بڑی بڑی بلڈنگز ہم نے بنا دی ہیں مگر سب کا شکوہ ہے کہ تربیت میسر نہیں آ رہی. ہم بات پہلے کر چکے کہ بڑے بڑے فراڈ پاکستان کے اٹھا لیں، کسی ایک جاہل نے نہیں کیے، سب پڑھے لکھے لوگوں نے کیے، ویل ایجوکیٹڈ لوگوں نے کیے، ویل ورس لوگوں نے کیے. کیوں؟ علم خوب حاصل کر لیا مگر تقوی پیدا نہ ہوا، ایمان کی محنت نہ ہو سکی. روحانی آنکھ اگر بند ہے، ہدایت کی طرف توجہ کا معاملہ نہیں ہے، تو یہ علم ملا ہے وہ صحیح طور پر
استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ وہ حدیث مبارک کی آیت کی روشنی، دعا کی روشنی میں وہ علم نافع نہیں بن رہا۔ تو ایک طرف تعلیم کے ساتھ تربیت کی ضرورت، خوف خدا کا دل میں پیدا ہونا، ایمان کی آبیاری کا ہونا، فکر آخرت کا پیدا ہونا، کل کی جواب دہی کا احساس پیدا ہونا، ایک تو اس کی شدید ضرورت ہے۔ دوسرا، تعلیم کے ساتھ اور تربیت کے ساتھ تادیب کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تادیب کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ اپنی ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں گڑبڑ کر رہے ہیں، خاص سبب پبلک کو جو خدمات فراہم کرنے والے ادارے ہیں، اور وہ زندگی لوگوں کی اجیرن کریں، ان کا محاسبہ ہونا چاہیے، ان کے چیک اینڈ بیلنسز کا معاملہ ہونا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تو تھا، لوگ عمال، جو عمال کا مطلب ذمہ داران ہوتے، حج کے موقع پہ سیدنا عمر تشریف فرما ہوتے، لوگ مختلف علاقوں سے آتے، ان کی کارگزاری سنتے تھے، ذمہ داران کے بارے میں کوئی شکایت ہوتی ان کو نوٹ کیا جاتا تھا، ان کا محاسبہ ہوا کرتا تھا۔ سیدنا عمر نے تو یہاں تک کیا، اب یہ بات تو بڑی انقلابی بات ہے، آج ایک شخص کو ذمہ داری دی جا رہی ہے، کیا کمایا تم نے اب تک، کیا تمہارے پاس ہے، کیا تمہاری پراپرٹی، کیا تمہاری اونرشپ، تم کیا اون کرتے ہو، اثاثے جمع کراؤ، اثاثے جمع کرا دو، ہاں اپنا انکم ٹیکس ریٹرن جو فائل کرتے ہیں نا، تو ذرا اپنی شیٹ دے دو ہمیں۔ اور جب اس کو فائر کیا جاتا یا اس کی ملازمت یا ذمہ داری کہیے ختم ہو جاتی، یا وہ معذرت کرتا یا فائر کیا جاتا کسی وجہ سے، اچھا جی آج آپ کے پاس کیا ہے، یہ 5 برس پہلے یہ تھا تو آج کتنا ہے، 2 برس پہلے تھا تو 3 برس بعد کیا ہے، یہ اتنا اضافہ کیسے ہو گیا؟ آپ کی ملازمت کے دوران، آپ کی عمال ہونے کے دوران، آپ کے ذمہ دار ہونے کے دوران تو آپ کو یہ وظیفہ مل رہا تھا، یہ کہاں سے آپ کیا آ گیا؟ یہ محاسبہ، یہ چیک، یہ بیلنس، یہ کنٹرولز۔ اور حج کے موقع پر تو سالانہ ایک آڈٹ ہو جایا کرتا تھا، لوگوں کی طرف سے شکایات کے اگر کوئی معاملات آتے تو اس کی بےخبری کی، یعنی اس کی انویسٹیگیشن کی جاتی، اور اگر کوئی ذمہ داری کے ادا کرنے کے اندر کوتاہی کر بیٹھے تو اس کا ازالہ بھی کیا جاتا تھا۔ تو اس کی ضرورت ہے۔ تعلیم تو وہاں بہترین تھی، تربیت وہاں بہترین تھی، مگر تعدیب کا راستہ بھی کھلا ہوا تھا اور محاسبے کا راستہ بھی کھلا ہوا تھا۔ تو ہمارے یہاں تعلیم و تربیت کی بھی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ تعدیبی کارروائی کی بھی ضرورت ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت اگر باتوں سے نہیں مانتے تو لاتیں مارنی پڑیں گی، یعنی ازالہ کرنا پڑے گا۔ اور یہ لات مارنا مطلب لات مارنا مراد نہیں ہے، مراد ہے کہ عوام کی بہبود کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی آسانی کے لیے جن کو ذمہ داری دی گئی، اگر وہ گڑبڑ کرتے تو ان کا محاسبہ اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے، تاکہ سلطنت کے معاملات، مملکت کے معاملات، رعایا کے معاملات صحیح طریقے پر استوار ہو سکیں۔ اور یہ کوئی دنیا کی بات نہیں ہے، یہ دین کی بات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوا کرتا ہے۔ تو وقت کے حکمراں اور ان کے نمائندے وہ قوم کے خادم بنیں گے، وہ ظالم نہیں بنیں گے، وہ لوٹ مار کرنے والے نہیں بنیں گے، وہ حرام کے راستے کھولنے والے نہیں بنیں گے، وہ اپنی تیجوریاں بھرنے والے نہیں بنیں گے، وہ اپنے بینک بیلنسز کو اور ملک سے باہر اپنی جائیدادوں کو بڑھانے والے حرام کے ذریعے نہیں بنیں گے، وہ عوام کی خدمات کا کام انجام دیں گے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ میں عاجزی اختیار کروں تاکہ کوئی شخص، وحی نازل کی ہے کہ عاجزی اختیار کرو تاکہ کوئی شخص کسی پر فخر نہ کر سکے اور کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ ہمارے ہاں جس آدمی کو کوئی ایسا عہدہ منصب مل جائے کہ جس میں اس کے اختیارات ہوں تو وہ ان اختیارات کا پہلے دن سے ناجائز استعمال کرنا شروع کرتا ہے، عوام کی زندگی جہنم بنا دیتا ہے، ایسے معاملات پیدا کر دیتا ہے کہ لوگ جو ہیں مجبور ہو جائیں برائی کرنے پر، اور طرح طرح کے مسائل جو ہیں پیدا کیا۔ حالانکہ یہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں جن کو عوامی ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں پبلک ڈیلنگ کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اس کام کی تنخواہ دی جاتی ہے، مراد دی جاتی ہیں، سہولتیں دی جاتی ہیں، تو یہ تنخواہ پہ گزارا نہیں کرتے بلکہ اوپر کی آمدنی پہ ان کے گزارے ہو رہے ہوتے ہیں، اور اوپر کی آمدنی میں یہی مشکلات پیدا کریں گے تو اوپر کی آمدنی پیدا ہوگی۔ دیکھیے اس کے بھی حوالے سے جن کو اس طرح کی ذمہ داری مل جائے نا، وہ اصل میں ذمہ داری بھاری ہے۔ تو ہم نے بہرحال چلیں بات آ گئی ہے تو صرف تحدیثی نعمت کے طور پر جو قرآن پاک کہتا ہے نا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی علیہ السلام جو نعمت اللہ عطا فرما اس کا تذکرہ بھی کیجئے۔ تو یہ لفظ ہمارے علماء استعمال کرتے ہیں تحدیث نعمت، کہ اگر کوئی اظہار کرنا ہو تو اظہار کے لیے نہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے لوگوں کی ترغیب کے لیے۔ بہرحال آج اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، یہاں کی ٹی وی پر بھی تقریباً کم و بیش کوئی 20 سال کا عرصہ تو ہو گیا الحمدللہ، ناظرین اچھی طرح جانتے بھی ہیں، واقف بھی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا فضل، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم کی برکت، اور وہ جو بڑوں کی طرف سے حلال کا لقمہ وجود میں گیا، یہ اس کی برکت ہے کہ آج اللہ نے دین کی خدمت کے لیے اپنے فضل و کرم سے قبول فرمایا۔ ہمارے پلے کچھ نہیں، محض اللہ کا فضل،
اللہ کے رسول کی تعلیم کی برکت ہے، اور یہ حلال کا لقمہ جو باپ دادا کا گیا ہمارے وجود میں، اس کا برکت کا پہلو کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی طرف رغبت اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دی۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک طرف چاہیں تو ایسے ریاستی اداروں کے ذمہ داران وہ لوگوں کی دعاؤں کا ڈھیر حاصل کر لیں، ہاں، اور خدمت مطلب تنخواہ تو کمائیں، خدمت خلق کا اجر الگ سے لے کے یعنی جائیں۔ اپنی ملازمت کے ذریعے جو میسر ہے وہ حلال تو کمائیں، ہاں، اس کے علاوہ جو اکاؤنٹ وہ جو اکاؤنٹ آخرت کا بڑھے گا وہ بوڑھے کی دعا، بوڑھی کی دعا، خدا کی قسم، مطلب اس میڈیا کی برکت سے میں برکت کہہ رہا ہوں، جب ملاقاتیں ہوتی ہیں بوڑھے لوگ کو فلائٹ میں مل جاتا ہے، کوئی کسی مارکیٹ میں، خیر مارکیٹ تو جانا ہمارا نہیں ہوتا، گاڑی کی سفر کے دوران کوئی سگنل پر مل جاتا ہے، اور جب وہ دعائیں دیتے خدا کی قسم وہ ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے، بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہے، نہیں پتا کس کی دعا مجھے اور آپ کو لگ جائے۔ تو ان اداروں میں جو ریاستی ادارے ہوا کرتے ہیں، سلطنت کے ذمہ داران ہوا کرتے ہیں، جن کے ساتھ رعایا کا ایک حق وابستہ ہوتا ہے، وہاں آپ اپنی ملازمت کریں، جو اللہ نے طے کر کے وہ رزق تو ملے گا نا، یہ بات بھی ہم پہلے کر چکے ہیں، حلال جو اللہ نے میرے طے کیا مجھے مل کر رہے گا۔ اب میرا مسئلہ ہے کہ میں حلال سے لیتا ہوں، حرام سے لینا چاہتا ہوں اس کو، لیکن کیا اچھا ہو کہ میں مخلوق کی خدمت کر کے اجر و ثواب بھی لوں اور ان کی دعائیں بھی لوں، میری آخرت سنور جائے گی، دنیا میں مجھے سکون مل جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ان کی بد دعائیں لینا شروع کر دیں تو، اگر ان کی آہیں لینا شروع کر دیں، پیسہ تو آ جاتا بہت، جی مطلب بے حساب آ جاتا، مطلب یہ کہ گنتی بھی نہیں ہوتی، لیکن جاتا ایسا ہے کہ پتہ نہیں چلتا اور اس کے بعد پھر سر پیٹتے رہ جاتے ہیں، اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ چونکہ اس طرح کا مال رکتا تو ہے نہیں۔ بالکل تو یہ معاملے اصل میں ہوتے ہیں صرف احساس کے، کہ نہ جانے کس کی بد دعا لگی ہے اور کیا ہوا ہے، آپ نے اگر 1 لاکھ روپیہ لے لیا ہے تو 5 لاکھ روپے کہیں نکل گئے ہیں آپ کے، کوئی نہ کوئی پرابلم ہوئی ہے آپ کے ساتھ۔ ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ سرکاری ادارے کے لوگ جو ملازم بنا گئے، اصل میں ہونا یہ چاہیے شجاع صاحب کہ اس طرح کے جو پبلک ڈیلنگ کے ادارے ہیں جہاں عوامی خدمات انجام دینے کے لیے عمال مقرر کیے جاتے ہیں، انہیں تنخواہیں اور سہولتیں بھی دی جاتی ہیں، ان پر ایک چیک بیلنس کا سسٹم ہونا چاہیے جو یہ مستقل ہونا، ڈیلی کی بنیاد پر یا ہفتہ وار بنیاد پر یہ چیک ہونا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، خفیہ طریقے سے یا جو بھی طریقہ کار اب تو اختیار کیا جا سکتا نا، وہ سارا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، اور بہترین کارکردگی کا حامل آدمی، ایماندار، بہترین سہولتیں فراہم کرنا، بہترین اخلاق کا افسر جو ہے اسے غیر معمولی طور پہ پرموٹ بھی کرنا چاہیے اور اسے فیسلٹی بھی دینی چاہیے تاکہ ترغیب ہو اور دوسرے لوگ بھی ایسا کریں۔ اس کے ماشاءاللہ بہت اہم اور عمدہ تجویز ہے آپ کی طرف سے، اور اس کے چند پہلو اور بھی میں چاہتا ہوں اس میں ایڈ کریں۔ دیکھیے آج کل چیک اینڈ بیلنس تو بڑا آسان ہو گیا ہے، بہت آسان، سی سی ٹی وی کیمرے لگا دیں، ٹھیک ہے، اسی طرح کیونکہ بشرط کہ ریکارڈنگ پہ اپنا آدمی نہ بیٹھا ہو، ٹھیک ہے، ہاں، اور ریکارڈنگ مینیپولیٹ نہ ہو جائے، ضائع نہ کر دی جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ کیونکہ آڈٹ کی فیلڈ سے ہم رہے ہیں تو آڈٹ صرف روپے پیسے کا نہیں ہوتا، یعنی 2 + 2 = 4 کا نہیں ہوتا، آڈٹ اور بھی بہت سارے، مینجمنٹ کا آڈٹ ہوتا ہے، فورنسک آڈٹ ہوتا ہے، بہت سارے اعتبارات سے آڈٹ ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی کام کرنے کی کیفیت کا جائزہ لینا یہ ایک اور قسم کا آڈٹ ہوتا ہے۔ تو آڈٹ کے بہت سارے کمپوننٹس میں ان کی پرفارمنس کو چیک کرنا، ان کو جو ذمہ داری دی گئی ان کا ادا کیا جانا، اس کا رزلٹ کیا نکلا، اس کا امپیکٹ کیا نکلا۔ پھر تھرڈ پارٹی کنفرمیشن بھی آتی ہے۔ تھرڈ پارٹی کنفرمیشن کیا ہے کہ بھائی جناب XYZ ادارے کے فلاں ملازمین ہیں، یہ ایسے ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تو ان لوگوں سے ہم فیڈ بیک لے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، چلتی ہیں یہ باتیں، مگر یہ صحیح طرح آپریٹو ہونا، یہ بھی بہت اچھی آپ کی تجویز ہے کہ جو لوگ اچھا پرفارم کریں ان کی ایک اپریسیشن ہونی چاہیے، بہت ہے ایسی اپریشیشن کہ انہیں باقاعدہ ایوارڈز دیے جائیں، انہیں پروموٹ کیا جائے تاکہ دوسرے لوگ بھی دوڑ میں لگ جائیں، اور یہ میرٹ کے بیسس پہ ہونا چاہیے، ہاں ظاہر ہے، اپنوں کو نوازنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور پہلو بھی ہے جو کچھ جگہ جہاں بھی اصحاب اختیار نے اس بات کو اختیار کیا، ٹھیک ہے، کچھ جگہ یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ان اداروں کے لوگوں کی تربیت کا بھی اہتمام ہو۔ اچھا ایک تربیت ان کی پروفیشنل ہے، ایک ہوتی ہے اسلامک اورینٹیشن، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، اسلامک اورینٹیشن کہہ لیں، تربیت کہہ لیں، اقدار کا انکلکیٹ کرنا کہہ لیں، جو بھی انداز آپ، اور موٹیویشن کہیں، انسپریشن کہیں کہ ٹھیک ہے، ہاں وسائل بھی سلطنت کے محدود ہو سکتے ہیں، اور ظاہری بات ہے اپ ٹو دا مارک شاید ان کو تنخواہیں نہ مل رہی ہوں، تو یار تمہارا بھائی، تمہارا ایک بڑا اکاؤنٹ کھلا ہوا آخرت کے اندر، تم اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے وہ اکاؤنٹ بہتر تو کیوں نہیں کر لیتے، ٹھیک ہے۔ باقی اللہ رزق بھی عطا فرمائے گا، اس کا وعدہ ہے، لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں ہمارے موجودہ حالات کے تناظر کے اندر کہ جب اتنا زیادہ اپ ٹو دا مارک فیسیلیٹیٹ کرنا ممکن شاید نہ ہو،
ملازمین کی تنخواہوں کی بات کر رہا ہوں. تو پھر جو شے ایک بندہ مومن کو اٹھاتی ہے وہ ایمان اٹھاتا ہے, وہ فکر آخرت اٹھاتی ہے, وہ اللہ کی رضا کا حصول اٹھاتا ہے, وہ جنت کی نعمتوں کا بیان اس کو اٹھاتا ہے. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات عرض کروں, ہم تو مسلمان ملک میں رہتے ہیں نا, اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں. اگر ہمارے تمام ریاستی اداروں کی سطح پر میڈیا کا بھی رول ہو, یہ تو کیو ٹی وی ہے کہ جو لائیو 24 گھنٹے دینی اعتبار سے پروگرامز کو نشر کر رہا ہے, مگر آپ کے ہمارے بقیہ 100 چینلز کیا پیش کر رہے ہیں ہم سب کو پتہ ہے, کیا دکھا رہے ہیں ہم سب کو پتہ ہے. ہاں قرآن کا بیان ہوتا ہے صبح سویرے, ساری قوم سو رہی ہوتی, تو کیا امپیکٹ آئے گا اس کا. لیکن اگر یہ پرائم ٹائم کے اندر ہو, آدھا گھنٹہ بے شک ہو, 15 منٹ بے شک ہو, اور خالص دین کی بات ہو اور اگریڈ اپون بات ہو, ترغیب و تشویق کے ذریعہ اس کو بنایا جائے. اسی طرح اداروں کی سطح پر میں پرسنلی جاتا ہوں, آپ بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ, ناظرین کچھ واقف بھی ہوں گے الحمدللہ, کہ مستقل بنیادوں پر ان اداروں کے ملازمین کی ذہنی اور فکری تربیت کا اہتمام, اسلامک اورینٹیشن کی بات کریں, اسلامی اقدار کی بات کریں, ان کو آخرت کے اعتبار سے ترغیب دلائیں. فرق پڑے گا کیوں؟ جان ہماری آپ کی بات میں نہیں ہے, وزن اللہ کی بات میں اور وزن اللہ کے رسول کی بات میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا بھی. اور ایک آخری بات اس ضمن میں, اس دور میں یہ جو میڈیا اتنا عام ہو گیا نا, اس کے بہت سارے مفاسد بھی ہیں, ہم بیان بھی کرتے ہیں, بہت ساری شرور بھی ہم بیان کرتے ہیں, کچھ اس کا پازیٹیو پارٹ بھی ہے. ایک پازیٹیو پارٹ یہ کم ہے کہ سامنے یہ کیمرہ میرے لگا ہوا ہے, 2 کیمرے اور آپ کے سامنے لگے ہوئے, ہم سب کے سامنے لگے ہوئے, اور دنیا کے 150 ملکوں میں مسلمان چاہیں تو اس پروگرام سے استفادہ کر سکتے, نہیں کر رہے الحمدللہ. یہ ٹیکنالوجی آج اویلیبل ہے, اس کو مسلمان کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح آج یہ سوشل میڈیا ہے جس کا ایک بہت بڑا حصہ گند ہے, معاف کیجئے گا, غلط ہے, معاف کیجئے گا, تہمت ترازی, بہتان ترازی, ایک دوسرے کو نیچا دکھانا, مذاق اڑانا, ہجو کرنا لوگوں کی. یعنی میں تو کہتا ہوں ایک ایسا چوراہا ہے کہ جس پہ کوئی شریف آدمی اگر آ کر کھڑا ہو جائے تو کپڑوں پہ چھینٹے ہی آئیں گے اس کے. ایگزیکٹلی. البتہ اس کا ایک آسپیکٹ کہ پبلک کا اوپینین حاصل کرنا, پبلک اپنا کومنٹ دے سکے, پبلک اپنا جو ریسیپینٹس ہیں, پوری قوم کی 22 کروڑ کی بات نہیں کر رہا, جن اداروں اور ان کی ذمہ داران کی جو ذمہ داری ادا کرنے والا پہلو ہے, اس پر پبلک اوپینین یا پبلک کا فیڈ بیک یہ نہ بھی مانگے تو پبلک دیتی ہے. اب وہ کیسا دیتی ہے وہ الگ بات ہے, وہ اپنی تربیت کے حساب سے دیتی ہے. تو اس کا بھی ایک امپیکٹ آ سکتا ہے کہ صاحب اب میں ان چیکڈ نہیں ہوں, میں ان ویزیبل نہیں ہوں یا انویزیبل نہیں ہوں, مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں, میرے بارے میں کامنٹ آ سکتا ہے. ہاں بات مجھے معاف کیجئے گا, اب اگر انسان گراوٹ کی سطح پر آ چکا ہو کہ جو لوگ کہتے رہیں, میری ذات پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا, تو اس کا تو حل پھر کچھ اور ہی اختیار کرنا پڑے گا. لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف, آخرت کی جوابدہی کا احساس ہو, آگے سے پبلک بھی 4 جملے اس کو کہہ رہی ہو, ذرا انسانیت اس میں کو رمق باقی ہوگی, ذرا احساس مروت باقی ہوگا, تو ویسے ہی وہ سیدھا ہونے کی کوشش کرے گا. ان تمام پہلوؤں کے اعتبار, آپ نے ایوارڈ ریوارڈ کی بات کی تھی, میں نے تھوڑا سا تربیت کا پہلو, ذہنی فکری تربیت کا پہلو, آپ نے اسلامک اورینٹیشن کی بات کی تھی, میں نے اس کو اور ایڈ کیا کہ اسلامی اقدار کو انکلکیٹ کرنا, ان کی موٹیویشن ترغیب کا معاملہ, ان کے چیک اینڈ بیلنسز کی بات, اور پبلک کا فیڈ بیک بھی اس میں آئے, پبلک کا اوپینین بھی آئے, اور ان کو آخرت کے اعتبار سے اور جنت کا بینک اکاؤنٹ بڑھانے کے اعتبار سے اس سب کو لے کر چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے پبلک پلیسز پہ جو عوامی ریاستی ادارے ہیں ان کو بہتر بنا سکیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ ریوارڈ ملنا چاہیے, ایوارڈ دینا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, ترغیب ملتی ہے, موٹیویشن ملتا ہے, آدمی آگے کے راستے اس کے کھلتے ہیں, افق نئے نئے اس کے سامنے کھلتے ہیں, وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے, تعدیبی کارروائی بھی بہت ضروری ہے. بعض لوگ جو اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, چیک اینڈ بیلنس کے تحت انہیں باقاعدہ عبرتناک سزا بھی ملنی چاہیے. ہمارے یہاں تو سزا یہ ہوتی نا, سسپینڈ کر دیا, 3 ہفتے کے لیے سسپینڈ کر دیا تاکہ سب کو پتہ چل جائے یہ سزا ہو گئی ہے, 3 ہفتے کے بعد بحال ہو گئے, بلکہ اس سے زیادہ بڑی پوسٹ پہ بحال ہو گئے, سمجھے. وہ ریوارڈ ہمارے ہاں اس طرح بھی ملتے ہیں. یہ بہرحال معاشرتی برائیوں. مجھے ایک جملہ کہہ لینے دیجیے کہ تعلیم یافتہ معاشرہ عہد جاہلیت کی طرف پلٹ چکا ہے. ساری برائیاں ہمارے عہد میں وہی ہیں جو ابو جہل کے زمانے میں ہوتی تھی. وہ بھی تعلیم یافتہ لوگ تھے, ان پڑھ اور جاہل تو وہ بھی نہیں تھے. ابھی آپ نے بات بیان فرمائی نا, بس میرا دل کرے اس پہ کچھ ایڈ کروں میں. آپ نے فرمایا تعلیم یافتہ معاشرہ عہد جاہلیت کا پلٹ گیا. ہم دیکھ لیں. ہاں, اب اس کو غور کرنے 100% ایسا ہوا جو ہم پہلے بھی بات کرتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ کون سی تعلیم ہے. ہم اس تعلیم کی نفی نہیں کر رہے, مگر اس تعلیم میں وحی کا عنصر, ہدایت کی تعلیم کا عنصر شامل نہیں ہے, تو یہ نافع نہیں ہو سکتی.
ایک بات یہ نفع تب دے گی جب یہ اقرا کا معاملہ بسم ربک کے ساتھ ہو. یہ بات ہم بار بار کرتے ہوئے ایک بات ہو گئی. دوسری بات آپ نے جملہ ارشاد فرمایا, تھوڑی وضاحت بس یاد دہانی کے طور پر ہو جائے کہ وہ لوگ جاہل نہیں تھے, لیکن لوگ کہیں گے آپ نے تو ابو جہل کا نام لیا, تو پھر ہم دوہرا دیں ابو جہل کا نام ابو جہل نہیں تھا, اس کا نام عمر بن ہشام تھا, اور اس کی کنیت ابو الحکم تھی. حکم حکمت سے, وزڈم حکمت والا تھا, وزڈم والا تھا. ہم نے ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا دار الندوہ قریش کی پارلیمنٹ تھی, اور اس کا سربراہ تھا, اس کا سربراہ تھا. اور سربراہی اس کی سربراہی میں پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا تھا, فیصلے ہوتے تھے, تو جاہل تو نہیں تھا. تو اب کہیں اسپیکر تھا, اپنے عہد کا اسپیکر تھا بھائی. اور ابو جہل پھر کیوں کہتے ہیں؟ جب وحی کے مقابلے میں کھڑا ہوا, بہت اہم نقطہ, ابو الحکم تھا, حکمت والا تھا, جب وحی کی تعلیم کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو ابو جہل قرار پایا. ایک بات. اور آج انسانیت کہاں جا رہی ہے؟ آج مسلم معاشروں میں ہیلوئین منایا گیا جی, ہاں, اور بڑے زور و شور سے منایا کیا کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو شو کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ ہاں, ہم شیطان کے چیلے ہیں. استغفر اللہ, انا للہ و انا, اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہا, ہم کہہ رہے ہیں ہم جانور ہیں, اور آگے قرآن کہتا ہے ثم رددناہ اسفل. تم کیا جانور ثابت کرنا چاہ رہے ہو اپنے آپ کو؟ ابھی ہمارے ایک ساتھی بیرون ملک سے تشریف لائے ہوئے تھے, فلائٹ میں میرے ساتھ بات چیت ہوتی رہی, میں سے شیئر کروایا ایک بیرون ملک کا, غیر مسلم ملک کا. کیا ہے جی, ایک خاتون لکھ رہی ہے اپنے آفس میں, آفس کے لوگوں کو جاب کرتی ہے, کہ آئی ایم اے ڈاگ بم, میں کتے کی ماں ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بھائی مجھے آپ جلدی چھٹی دیں, میرا کتا, میرا جو بیٹا ہے نا کتا, استغفر اللہ, وہ ڈے کیئر سینٹر میں رہتا ہے. تو جیسے اور لوگوں کو آپ چھٹی جلدی دے سکتے ہو کہ ان کو اپنے بچوں کو پک کرنا ہوتا ہے, تو مجھے اپنے کتے کو پک کرنا ہے. کیا ناظرین جو باہر بیٹھے ہیں غیر مسلم ممالک میں, وہ تو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آئی ایم اے ڈاگ مم, میں کتے کی ماں ہوں. اور آپ کو پتا ہے وہاں پہ نفسیاتی امراض کچھ لوگوں کے کیا ہو رہے ہیں, میرا کتا بیمار ہو گیا ہے. جی جی, اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نظام فطرت سے دور ہو جاتے ہیں, ان کے یہاں شادی کا رواج, نکاح کا رواج ختم ہو گیا, نسل ختم ہو گئی, تو اب کتے بلیاں ہی پالیں گے نا. ابھی شجاع صاحب نے اپنی گفتگو میں ایک بات کہی تھی کہ صاحب تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے. اصل میں ہوا سارا یہ ہے کہ ہم تعلیم دیتے ہیں, تعلیم کا بنیادی مقصد کردار سازی اور شخصیت سازی ہے. اس کے پیچھے ایک فلسفہ اخلاق ہوتا ہے, ایک فلسفہ توحید, ایک فلسفہ دین ہوتا ہے, یا تصور خدا ہوتا ہے. وہ تصور خدا ہماری تعلیم سے غائب ہے. جی, اور تبھی نتائج وہ آ رہے ہیں جو جاہلیت کے نتائج. شخصی تربیت ہو نہیں رہی, کردار سازی ہو نہیں رہی, کریکٹر بلڈنگ نہیں ہے. کریکٹر بلڈنگ, ایک منٹ وقفہ لیں تھوڑا سا ناظرین, ایک وقفہ لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. جی شجاع صاحب, کیا بات ہو رہی تھی؟ یہی نا کہ معاشرہ جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. جی, میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ابھی آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا, جس کے بعد میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ تعلیم یافتہ معاشرہ عہد جاہلیت کی طرف بڑھ رہا ہے. جی, یہ جملہ تھا نا. تو اب تعلیم کی کمی تو کم ہو رہی ہے نا, مطلب یعنی کمی کم ہو رہی تعلیم کی. ہاں, تعلیم بڑھ رہی ہے, اور اتنی بڑھ گئی کہ جس کا تصور بھی عہد رفتہ میں نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. لیکن پھر ہمارا تجزیہ وہ ہے کہ ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے عصری علوم کی, اور دوسری آنکھ علم ہدایت کی بند. ٹھیک, ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ہیلوئین کا آپ کے سامنے رکھا, اور آپ نے اشارتاً بھی ایک بات کہہ دی تھی, نکاح کا تصور ختم. یہ تو سراسر جاہلیت کی اور غیر فطری بات ہے نا. یہ تو جانوروں کی زندگی ہے نا. نکاح کا انکار کرنا, ادھر منہ مارنا ادھر منہ مارنا, یہ غیر فطری طرز عمل. تو بجا فرمایا آپ نے جملہ کہ تعلیم یافتہ معاشرے ہیں ہمارے, اور جا رہے عہد جاہلیت کی طرف. جہالت کیا ہے؟ ابو جہل جاہل کب بنا؟ ارے وہ پڑھا لکھا تھا, وہ اپنی پارلیمنٹ کا سربراہ تھا, وہ فیصلے کرنے والا تھا. ابو جہل بنا جب اس نے وحی کا رد کیا. آج ساری بے حیائی, فحاشی اور یعنی زنا کے دھندے, ہم جنس پرستی, نکاح کا انکار, عورت کو بے پردہ کر کے شمع محفل بنا کر اس کی تذلیل کرنا, یہ سارا وحی کا انکار ہے عملاً, یہ وحی کے خلاف ہے عملاً. تو یہ نری جہالت ہے, اور یہ تعلیم یافتہ معاشرے جو عہد جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں. عہد جاہلیت کے ہم میں سے بیشتر, پہلے میں اس میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں, اگر ہم وحی کا انکار کر دیتے ہیں, اگر ہم دینی اقدار سے صرف نظر کر لیتے ہیں, اگر ہم انہیں, مجھے معاف کیجیے گا, آج کے عہد میں دین کے معاملات کو قابل عمل استغفر اللہ نہیں سمجھتے, اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے راستے میں, ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں, تو میں کتنا ہی بڑا پروفیسر کیوں نہ ہوں, میں کتنا ہی بڑا تعلیمی یافتہ آدمی کیوں نہ ہوں, کتنا ہی سینئر آدمی کیوں نہ ہوں, میں ابو جہل ہوں.
یہ بات تو طے کر لینی چاہیے ہمیں خود اپنا جائزہ لینا چاہیے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ ایک بڑا سادہ سا اصول کسی نے وضع کیا اور مجھے بہت اچھا لگا, میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ہمارا جو عمل ہے زندگی کے معاملے میں, مذہب کے معاملے میں, دین کے معاملے میں, جو ہمارا عمل ہے بس ہمارا ایمان اتنا ہی ہے, اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا ایمان نہیں ہے. جتنا ہم عمل کر کے دکھا دیتے ہیں ہمارا ایمان اتنا ہی ہے. تو ہم زبان سے تو بڑی تقریریں کرتے ہیں, میں بھی آ کے 2-2 گھنٹے پروگرام کر کے چلا جاتا ہوں, لیکن جو میں زندگی میں کر کے دکھاتا ہوں بس وہ میرا ایمان ہے کہ میں ایمان اس پہ رکھتا ہوں, کہتا ہی ہوں. اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف رکھے. سب سے پہلے میں توبہ کرتا ہوں اپنے رب کے حضور, لما تقولون ما لا تفعلون. سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے, اور الفاظ شروع ہوتے ہیں استغفر اللہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. تمہارا قول کچھ ہے, تمہارا عمل کچھ ہے, تمہارا دعویٰ کچھ ہے, تمہارا کردار کچھ ہے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یہ بات اللہ کو انتہائی ناراض کر دینے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو. یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں تلخ ہیں, مجھے معلوم ہے, میں بھی کمزور ہوں, اور یہ پہلے میری یاد دہانی کے لیے کوئی لفاظی نہیں کرنا چاہوں گا ہم سب کے لیے, لیکن پہلے میری اور آپ کی یاد دہانی, پھر ہمارے ناظرین کی یاد دہانی کے لیے, کیونکہ یہ یاد دہانی ہمارے لیے بھی ضروری ہے. اور یہ بھی لفاظی نہیں, میں دلیل دیتا ہوں آپ کو. ہم تو کسی کھیت کی مولی نہیں, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. امام الانبیاء محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے تعلیم کیا دی ہے, آپ دیکھیے حضور کی تعلیم کا انداز. آپ فرماتے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل, میں لوگوں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ عز وجل کا تقوی اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں. تو یہ جو میں نے جملہ کہا نا, یہ لفاظی نہیں کرا, تو دلیل پیچھے یہ حدیث مبارک ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں بیان کرنا یہ درو بینی کے لیے ہے, یہ اپنا جائزہ لینے کے لیے, یہ اپنے اندر جھانکنے کے لیے. بار بار یہ جملے آتے ہیں نا, ذرا فیل ہوتے ہیں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی لوگ کہتے ہیں بڑے سخت باتیں کرتے ہیں. وہ اللہ کے بندے, وہ پہلے بزرگ بڑے کہتے تھے نا, دوا کڑوی ہوتی تھی نا, آج کل سارے سرپ کیا پیتے ہیں, ہم تو شربت پی رہے ہوتے ہیں. پہلے کڑوی دوائی ہوتی تھی, کڑوی نہیں ہوتی نا, اسے میٹھا کر دیا جاتا ہے, اسی لیے وہ اثر بھی نہیں کرتی. پہلے کیا کہتے تھے, کڑواہٹ میں کیا ہوتی ہے, تاثیر ہوتی ہے. تو یہ جو کڑواہٹ والی بات لگ رہی ہے نا, یہ احساس سے, یہ درد دل ہے بیسکلی. یہ دعویٰ کیا ہے ہمارا, اور ہمارا عمل ثبوت کیا پیش کر رہا ہے. ہم دعوے کرتے ہیں اللہ کو ماننے کے, رسول پاک علیہ السلام کو ماننے کے, عمل ہمارے کچھ اور ثبوت پیش کرے. تو اللہ فرما رہے سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3 میں, کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. یہ بات اللہ کو انتہائی ناراض کر دینے والی کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو. شخصیت میں تبدیلی, جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں, عمل سے آتی ہے. شخصیت میں تبدیلی عمل سے آتی ہے. آپ کا عمل جیسا ہوگا آپ کی شخصیت ویسی ہوگی, اور عمل کا تعلق جو ہے ہمارے فکر سے ہوتا ہے. ہمارے انداز فکر کیا ہے, عقیدہ. اصل مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارا عقیدہ آخرت کمزور پڑ گیا, چونکہ ہمارا انداز فکر تبدیل ہو گیا. جواب دے, ایک آدمی عمر کے آخری حصے تک, یعنی اسے پتہ ہے کہ وہ 60-70 سال کا 75 سال کا مرنے والا ہے, نہ وہ بے ایمانی سے رکتا ہے, نہ وہ چوری سے رکتا ہے, نہ وہ کرپشن سے رکتا ہے. جانتا ہے کہ چند دن کے بعد مر جاؤں گا, اور یہ بھی جانتا ہے کہ قبر میں تجوری نہیں ہوتی, اور کفن میں جیب نہیں ہوتی, قبر میں تجوری, یہ جانتا ہے. لیکن اس کو آخر وقت تک وہ اپنے عمل پہ جاری رہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تصور آخرت کمزور پڑ گیا ہے, عقیدہ آخرت کمزور پڑ گیا, ہمیں جواب دہی کا احساس نہیں رہا, اور یہی ہمارے عمل کو تبدیل کرنے کی بنیاد بنی. اور تمام انبیاء رسول کی بنیادی محنت اسی محنت پر تھی, اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بنیادی محنت یہ تھی, اللہ کی رضا تمہارے پیش نظر رہے, آخرت کا خوف بھی پیش نظر رہے, آخرت کی کامیابی پیش نظر رہے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ جب نفس کو قابو میں رکھے, سیدھا رہے, اور عمل کرے زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہی سب سے بڑا نقطہ ہے. ہر نماز کی حرکت میں کیا ہے, سورہ فاتحہ, اور سورہ فاتحہ میں کیا ہے, مالکی یوم الدین. قرآن پاک کا تقریباً ہر دوسرا صفحہ کم و بیش 1/3 قرآن حکیم آخرت کے بیان پر مشتمل ہے. قرآن پاک میں 7 منزلیں ہیں. آخری منزل سورہ قوف سے شروع کر والناس پہ ختم ہوتی ہے. پوری آخری منزل کا اکثر حصہ آخرت پر, اور آخری 2 پارے پڑھ جائیے, 29واں پارہ 30واں پارہ, وہاں تو اللہ نے جھنجھوڑ دیا آخرت کے اعتبار سے. اذا السماء انفطرت, اذا الشمس كورت, اذا السماء انشقت, آسمان پھٹ جائے گا, ستارے جھڑ پڑیں گے, قبر کھول دی جائیں گی. ہر علمت نفس ما قدمت واخرت, انسان نے کیا آگے بھیجا, کیا اعمال لے کر آیا, کیا پیچھے چھوڑ کر آیا, سب اس کو معلوم ہو جائے گا. علمت نفس ما احضرت, جو کچھ انسان لے کر آئے گا وہ اس کو معلوم ہوگا, پیش جو لے کر حاضر ہوا ہے سب اس کے علم کے اندر ہوگا. بل الانسان علی نفسه بصیرہ, انسان کو اپنے اوپر بصیرت حاصل ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, ذرا برابر بھلائیوں کی انسان دیکھے گا, ذرا برابر برائیوں کی انسان دیکھ
نکلے گا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ارے کثرت کی خواہش میں تم بہہ گئے، ارے اس نے تو تمہیں قبر تک پہنچا دیا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں کہ قرآن کریم کہتے ہیں سوال ہوگا. وحصل ما فی الصدور، سینوں کے راز کھول کے رکھ دیے جائیں گے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی قول انسان اپنی زبان سے نکالتا نہیں ہے مگر لکھنے والا تیار بیٹھا. قول بھی پیش ہونا ہے، نیتیں بھی پیش ہونی، اعمال بھی پیش ہونے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کس مسلمان کو یہ بنیادی باتیں معلوم نہیں؟ دعویٰ یہ ہے، عمل ثبوت پیش کر رہا ہے کہ نہیں. یہ میرے لیے بھی فکر مندی کی بات ہے، ہم سب کے لیے بھی. عمل کے لیے نظریے اور عقائد کی ضرورت ہوتی ہے. نظریے کی ضرورت ہے، اس نظریے پہ عقیدے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے عقائد کمزور، ہماری تصور آخرت کمزور، ہمارے پرکار کا نقطہ انجماد ہل گیا ہے جو توحید تھا. ہر دائرہ دوسرے دائرے سے ٹکرا رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم ہر عمل کرتے وقت یہ سوچیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. ہر آدمی کے اندر ایک کاؤنٹر اٹیک کرنے والا بیٹھا ہوتا ہے جسے ہم ضمیر کہتے ہیں. جب ہم کوئی کام پہلی مرتبہ کر رہے ہوتے ہیں تو اندر سے آواز آتی پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے. وہاں ذرا رک جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ مذہب نے اس سلسلے میں ہماری تربیت کیا کی ہے. اور اگر صرف ایک کام ہو جائے کہ ہر عمل سے پہلے یہ سوچا جائے کہ مجھے اس کا جواب دینا ہے میرا رب. ہم تو ڈرتے ہیں نا، سی سی کیمرہ لگا وہ دیکھ رہے ہیں، اس عمارت کی نگرانی جو ہے 24 گھنٹے اس عمارت کی نگرانی سی سی کیمرے سے کی جا رہی ہے. جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ، کبھی لکھا ہوتا تھا خبردار اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اب کیمرے کی آنکھ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتا کوئی. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن حکیم ہلا دیتا ہے ایک جگہ سورہ توبہ میں، اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین. تم یہ لوگوں سے ڈرتے ہو، آج کیمرے سے ڈرتے ہیں، تم لوگوں سے ڈرتے ہو. اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف دل میں رکھو. اللہ کو بھول گئے، مخلوق سے ڈر رہے ہیں. کیمرے سے ڈر رہے ہیں. یہ کیمرہ لگا ہوا نا، یہ دیکھ رہا ہے تو کیمرے کی آنکھ تو دیکھ رہی ہے، لیکن اللہ کی آنکھ جو رقیب ہے، رقیب کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنے والا. 24 گھنٹے اللہ رقیب ہے، 24 گھنٹے ہماری نگرانی کرتا ہے. وہ شہرک سے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ فرماتا ہے انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اللہ کہتے ہیں اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اگر اپنی کتاب خود پڑھ لے تو خود ہی اپنے حساب لینے کے لیے کافی ہے. بل الانسان علی نفسی بصیرہ، سورہ قیامہ میں ہے، انسان کو اپنے اوپر تو بصیرت حاصل ہے. چور نے چوری کی کسی کو پتہ نہ چلا، نہ کیمرے میں آیا نہ ریکارڈ پر آیا. چور کو تو پتہ ہے کہ چور ہے، کو پتہ ہے، ڈاکو کو تو پتہ ہے کہ ڈاکو ہے، لٹیرے کو تو پتہ ہے کہ لٹیرا ہے. تو اللہ کے سامنے چھپے گا کیا؟ کچھ نہیں چھپ سکتا اللہ کے سامنے. اور اللہ نے رکھی ہے آخرت، اور خدا کی قسم اتنا بڑا سہارا ہے آخرت. یہ جو ظلم و ستم آج ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ ٹپ چلتا رہے گا؟ نہیں. جاؤ، اللہ نے فرعون کو بھی گنجائش ایک وقت تک اجازت دی تھی، قارون کو بھی دی تھی، نمرود، جو چاہو سو کر لو، لوٹ کر میری طرف آنا ہے، پوچھوں گا تم سے میں. اللہ سے چھپ اور بچ نہیں سکتے، چھپ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے. کیا صورتحال ہوگی جب اللہ کے ہاں دفتر کھل رہا ہوگا اور اگر اللہ پوچھ بیٹھا تو مسقال کا ذرہ بھی جو ہے وہ نوٹ ہوا ہوگا. ہم تو ڈرتے ہیں نا کہ اچھا اس کے ہاں کوئی رجسٹر خراب نہیں ہوتا، اس کے ہاں مٹتا نہیں، اس کے ہاں ڈیلیٹ نہیں ہوتا، اس کے ہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے ہاں ساری چیزیں جو ہیں وہ ہارڈ ڈسک پر محفوظ ہیں اس کی. بالکل. اس کے ہاں تو وہ جو ہے وہ ہو جائے گا، ریورس ہو جائے گا، پھر دوبارہ چلنے لگے گا، اللہ ریوائنڈ کر کے چلا دے گا. اللہ کے رسول دعا سکھائی نا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا تو اللہ کے رسول فرمایا کہ پتہ ہے آسان حساب کیا ہے؟ اللہ کھولے نہ اور اللہ پوچھے نہ. اے عائشہ، جس کا کھلا اور اللہ نے پوچھا وہ مارا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا رحم فرمائے، عافیت کا معاملہ ہمارے ساتھ دین میں اور دنیا میں دونوں میں فرمائے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث ہدیہ کر دیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بندے کے قدم اس کی جگہ سے قیامت کے دن ہٹ نہ سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے. نمبر 1 زندگی کہاں لگائی، نمبر 2 جوانی کہاں کھپائی، نمبر 3 مال کہاں سے کمایا، نمبر 4 مال کہاں خرچ کیا، اور نمبر 5 جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. زندگی، جوانی، مال کمانا، خرچ کرنا اور علم، کتنا عمل کیا. جب تک ان سوالات کے جواب نہیں دے گا اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا. اللہ ہم سب کو تیاری کی توفیق دے. آمین رب العالمین. اور ناظرین محترم، اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.
اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔